یہ اس کے بعد اسی باب میں دوسری حدیث، حدیث نمبر 23، اس میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب نقل کرتے ہیں۔ فرمایا حضور نے بیننا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، عجیب و غریب خواب ہے، رأیت الناس یعرضون علی، لوگ میرے طرف پیش کیے جا رہے ہیں، حضور انہوں دیکھو، حضور انہوں، حضور انہوں، حضور انہوں، حضور انہوں، لوگ میرے پاس پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ان میں سے کوئی لمبا جبہ پہنا ہوا ہے، کوئی آدھا جبہ پہنا ہوا ہے، کوئی کوٹر جبہ پہنا ہوا ہے، کوئی پونا جبہ پہنا ہوا، اس طریقے کے لباس الگ الگ ڈیزائن کے ہیں، کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا آدھا لباس ہے، ایسا لوگ مختلف قسم کے آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کا لباس سینے تک، کسی کا لباس اس سے کم، اور میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے۔ میں نے دیکھا علیہ قمیص یجرہ، ان پر لباس قمیص ایسا ہے جو زمین پر کھینچتا ہوا آ رہا ہے، زمین پر۔ اب یہ خواب کس کا آدھا تھا، کس کا پونا تھا، وہ سب ذکر کریں گے۔ صحابہ ہمیشہ دیکھو عیوب سے ہمیشہ نظر انداز رہتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کون حضور آدھا قمیص والا، کون حضور، یہ پورا قمیص والے کون حضور بول رہے ہیں؟ یعنی حضور خود نیکی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، برائی کو چھپانا چاہ رہے ہیں، نیکی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا چاہتی ہے۔ اب جب نیکی کو ظاہر کرنا چاہتے تو منشأ ارشاد کو ہمیشہ پہچاننا چاہیے۔ تو صحابہ بڑے ذہین تھے، انہوں سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، برائی کو ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے، اس پر گفتگو کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو فوراً پوچھا، حضور بتائیے آپ جو دیکھے پورے قمیص والے، وہ اس کی تعویل کیا حضور، اس کی تعویل کیا؟ ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، ان آدھے والے کون نے، پو والے کون نے، وہ تو تم نہ کہ کچھ جی، تم نہ کہ کچھ، جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھو، جو میں چھپا رہا ہوں اسے کھود رہی۔ کون کیا آئے تھے بھئی، ایسا سنا کو گئے، کون حضرت انہوں، ذرا اشارہ دے، کہیں کو اشارہ، ارے بھئی جی۔ اور یہی حضور کی بھی عادت، اللہ جو چھپانا چاہتے حضور خود کو پوچھتے نہیں، جیسے الف لام میم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا ہو، اس کی اصل حقیقت بتائی ہو، لیکن بتائی تو ہو، بتانے کی اجازت نہ دی ہو، تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، آپ خاموش ہو گئے۔ اور جس کو آپ نے ظاہر کرنے کو کہا وہ آپ نے ظاہر کیا۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام۔ بعض ایسی چیزیں دیکھو، اس کا اللہ کا نظام عجیب، اس بات سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض چیزوں کو حضور کو بتانے بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو حضور نے اس کو بتایا، لیکن صحابہ کے ذہنوں میں رکھنے کا فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ نے اسے ذہول کر دیا۔ جیسے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا بیان ہوا۔ وہ بڑا بیان کیا ہوا؟ تا قیامت آنے والے فتنوں کا حضور نے ذکر فرمایا، اور اس میں ثلاثون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی، 30 جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور وہ ذکر میں حضور نے نام بھی لیا، باپ کا نام لیا، اس کا خاندان کا نام لیا، اس کے علاقے کا نام لیا، اور کیسا وہ فتنہ کرے گا اس کا بھی پورا ایڈریس حضور پتا کو ہی۔ ابھی آسان ترتیب تھی نا، کون ہی نے لے لے کو پھرتے تو ارے تیرے بارے میں صاف بزرگ بول کو ہی با رے چھتری، تیرے بارے میں حضور بول، دیکھ ایڈریس، دیکھ تیرا ایڈریس ہی ہے۔ ارے بھی آسانی سے پکڑ نہیں،
لیکن بات یہ ہوئی کہ جس وقت مجلس سے صحابہ اٹھ رہے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قوت حافظہ کا اعلیٰ معیار پر رہنے والے صحابہ اکرام باہر نکلنے کے بعد حضور کیا بولے حفظہ من حفظہ نسیہ من نسیہ، جتنی باتیں یاد رکھنا اللہ کا منشا تھا اتنی باتیں یاد رہیں، جتنی باتیں بھولنا اللہ کا منشا اتنی باتیں سب بھول گئے۔ وہ کیسا بھی سب جنے بھول جاتی، کسی نہ کسی کو تو یاد رہنا ہے نا، سب جنے کیسا بھول گئے؟ یہ اللہ کا منشا بتانے کا حکم تھا، یاد رکھنے کا منشا نہیں تھا۔ تو حضور بتانے کا بتا ڈالے، بلیغوا عنی ولو آیا، اور حضور نے بتا کر اللہم اشہد اللہ میں بتانے کا بتا دیا، میرا کام ہو گیا۔ اب یاد نہیں رکھنا وہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام یہاں پر سوال وہ کیا جو اللہ کے رسول نے ظاہر کرنا چاہا، وما اولت ذلک یا رسول اللہ، فما اولت ذلک یا رسول، حضور اس کی تعبیر کیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ الدین۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی خواب میں کسی کو ننگا دیکھا تو وہ بے دین ہے، بد دین ہے۔ اگر کسی کو خواب میں ملبوس دیکھا وہ دیندار ہے۔ تو خواب میں ننگا دیکھنا، اسے کرنا کیا چاہیے؟ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، دیندار بننے کی کوشش کرنا۔ الگ الگ اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً لباس کا مقدار یہ دین کے مقدار کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے تعبیر فن کا تعلق لباس التقوی ذالک خیر، قرآن میں بھی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، گویا وہ تمہارے لیے باعزت پوشاک ہے، پوشاک غرور، پوشاک عزت، پوشاک وقار، پوشاک ان تحفظ عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کا پوشاک نکاح۔ تو گویا مرد کے تمام عیوب کو چھپانے کے لیے اللہ نے عورت کو، اور عورت کے تمام عیوب چھپانے کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا، تو اسے پوشاک بنایا اللہ نے۔ کیا بنایا؟ پوشاک۔ تو یہاں پوچھا تو آپ نے فرمایا دین مراد ہے۔ اب دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، کسی کا تخصیص کرنا یہ ما سواہو کا تنکیر کرنا نہیں ہے۔ کسی کا تخصیص کرنا ما سواہو کا تنکیر کرنا نہیں ہے۔ اب بولے بھائی انہوں بڑے اچھے آدمی بھی، ہاں پھر ہمیں سب گنہگار ہیں کیا بھائی؟ ہمیں سب گنہگار جی انہوں اچھے آدمی بولیا نہیں تو میں لوگوں گنہگار بولیا؟ کسی یہ کو تعریف کر رہے ہیں کسی اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ اب جیسے کوئی سوکنوں میں یہ بہت ہوتا ہے۔ اگر کسی سوکن کے ساتھ نہیں ماشاءاللہ انہوں بہت بہترین بریانی بنائی تھی، کون نے نام بولے، دوسری بیوی کی، تیسری بیوی کی، چوتھی بیوی کی ذرا اچھی بریانی بنائی، پھر ہمیں سب بھی خراب بناتی سو کی، ہاں بھائی ہم نہ پکانے نہیں۔ اب ہمیشہ ہر پازیٹیو میں نیگیٹو نکالنا، ہر پازیٹیو میں نیگیٹو، یہ آ کر دماغ اس طریقے سے دوڑانا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو پازیٹیو میں پازیٹیو بات سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو آپ تعریف کرتے تھے، کسی کی خدمت کی تعریف، کسی کی علم کی تعریف، کسی کی پردے کی تعریف، کسی کی عبادت کی تعریف، کسی کی سخاوت کی تعریف۔
تو آپ حضرت عمر کی اگر یہ تعریف کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا خواب میں، تو بھئی خواب تو کسی کے خوابوں میں نہیں ہے، خواب تو من جانب اللہ ہوتا ہے، اور نبیوں کا خواب تو اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. گویا آپ یہ بتائیں اللہ کو یہ اشارہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کے بعد کوئی آپ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے حضرت صدیق اکبر نعوذ باللہ نہیں ہیں، یہ انہوں نبھا سکتی. چنانچہ تکمیل قرآن کی پوری ذمہ داری جو صدیق اکبر نے نہیں کی وہ حضرت عمر نے کی. تراویح کی تکمیل حضرت عمر نے کی، ارے قضاء کی تکمیل حضرت عمر نے کی، تمام طرح کے گناہوں پر سزا کی تکمیل حضرت عمر نے کی. حضرت عمر کی سب سے بڑی مدت گزری ہے خلفائے راشدین میں. تو خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مسائل کو منزل تک پہنچایا. اپنی جگہ پر صدیق اکبر تو ہیں ہی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و قیمت تو لوگوں کے دلوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت عمر کی قدر و قیمت بڑھانا ہے. تو حضرت حضور نے یہ اس طرح کے ارشادات من جانب اللہ حضرت عمر کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں بڑھاتی چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمانے سے دوسرے صحابہ کرام کی خوبیوں کو، ان کے نعوذ باللہ دینداری پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو میں نے اس لیے کیا کہا، کسی کی تخصیص کرنا، عموم کی تنکیر کرنا، ما سواہو کی تنکیر کرنا ہے. تنکیر کرنا. جی آگے کی روایت پڑھیے. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. اب اہل ایمان کا جس طرح اعمال میں تفاضل ہوتا ہے ویسے حیا میں بھی تفاضل ہوتا ہے. کسی کے اندر شرم زیادہ، کسی کے اندر شرم کم، کسی کے اندر شرم زیادہ. اب کوئی زیادہ شرما رہا ہے اسے بول دیں کئی کوئی شرماتی بے شرم بنو، اسے بولیں گے کئی کوئی شرماتی بے شرم بنو، بولیں گے ارے شرمانے والے کو شرمانے دو بھائی. شرم بے حیا کی کئی قسمیں ہیں. حیا خالی یوں کر لے گا، یوں جھکتے نا، حیا نہیں. حیا کسے کہتے ہیں؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ جیسا شرمانے سے شرماؤ. صحابہ نے عرض کیا کیف نستحی من اللہ یا رسول اللہ، حضور کیسے شرمائیں، اللہ سے کیسے شرمائیں؟ فرمائے احفظ الرأس وما وعا واحفظ البطن وما ہوا، سر کے اطراف کی حفاظت کرو، پیٹ کے اطراف کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا حیا ہے، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا حیا ہے، کان کو بد سماعی سے بچانا حیا ہے، ذہن کو بد ذہنی سے بچانا حیا ہے، افکار کو بد افکاری سے بچانا حیا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ اگر کوئی کہتے کیا بھی شرمانے کی ضرورت نہیں، کیا مطلب؟ یعنی گناہ کر. اس کا مطلب کیا؟
یعنی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کر، کیا ضرورت ہے شرمانے کی، کیا ضرورت تجھے بچنے کی، کیا ضرورت ہے رکنے کی، کر کیا کیا کرنا. یعنی استحیوا من اللہ، جیسے انبیاء علیہم السلام کا متفقہ ارشاد، متفقہ ارشاد. وہ ارشاد کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اگر تو بے شرم ہے جو چاہے کر. اگر تو یعنی پتہ کیا چلا، بے شرم ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی کام کے لیے انہیں رکاوٹ نہیں بنتا، ہر کام کے لیے تیار، ہر کام کے لیے تیار، ہر کام کے لیے تیار، اسے بے شرم کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ مر علی رجل من الانصار، انصاری صحابی پر سے آپ کا گزر ہوا تو وہ اپنے بھائی کو نصیحت فرما رہے ہیں حیا کے سلسلے میں. فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعہ فإن الحیاء من الایمان، فرمایا آپ نصیحت ایسی کیوں کر رہے ہیں، مت شرماؤ مت شرماؤ، بے شرم بنو بے شرم بنو، نہیں. فرمایا چھوڑ دیجئے، شرمانا تو ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو اس لیے اسے آ کر بے شرم بنو بے شرم بنو بے شرم بنو بول کر بلکہ شرما رہا ہے چھوڑ دیجئے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عافیت کا ملا کر دے.